السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کیوں کی۔ اس کے پیچھے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا حکمت تھی، اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ ہی خاص ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو جانکاری اچھی لگے تو آپ اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 25 سال ایسے سماج میں بتائے جو ہر طرف برائیوں سے لت پت تھا، مگر آپ ایسے اندھکار میں بھی بالکل اپنے آپ کو پاک صاف اور پاک دامن رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی اور اس کے پہلے 2 شوہر ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 50 سال تک اسی بیوہ کے ساتھ رہے، یعنی کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہے جب تک آپ نے دوسری شادی کرنے کی اچھا ظاہر نہیں کی۔ اس کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا جو آپ کی ہم عمر تھی اور بیوہ بھی تھی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 9 بیویوں کے ساتھ نکاح 53 سال کی عمر سے 60 سال کی عمر کے بیچ کیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے 7 سال کی عمر میں 9 نکاح کیے، اور یہ ساری عورتیں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام عورتوں کے پہلے سے 2-3 شوہر رہ چکے تھے۔ آپ نے اپنے عمر کے آخری 3 سالوں میں، جبکہ اس وقت تک عرب کے بڑے حصے میں آپ کے ساتھ ہو چکے تھے، آپ نے کوئی بھی شادی نہیں کی۔ اس بات سے ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ آپ نے اتنی شادیاں کرنے کا مقصد بھوگ ولاس بالکل بھی نہیں تھا، مگر کچھ لوگ بنا سوچے سمجھے اس طرح کا آروپ لگا دیتے ہیں۔ کیا یہ آروپ ایسے انسان پر لگایا جا سکتا ہے جو اپنے زمانے کے عمر میں صرف ایک ہی عورت کے ساتھ بتائے، اور وہ بھی ایک ایسی عورت جو آپ سے عمر میں کئی زیادہ بڑی تھی، یعنی پیارے نبی سے 15 سال بڑی تھی، جس کے پہلے 2 مردوں کے ساتھ شادی ہو چکی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت کے بعد، یعنی کہ نبی بننے کے 5 سال بعد، آپ کے ورودی آپ کو روکنے کے لیے پوری کوشش کرنے لگے، آپ کے سامنے ہر طرح کی لالچ رکھنے لگے، ہر طرح کی پیشکش کی گئی۔ آپ کے دشمنوں نے کہا، اگر تمہارا مقصد سانسارک ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار مانتے ہیں اور تمہارے قدموں میں دولت کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور عرب کی سب سے خوبصورت مہیلا کے ساتھ آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دشمنوں کی ہر پیشکش کو انکار کر دیا، حالانکہ اس وقت تک آپ کی شادی میں 55 سال کی ایک بوڑھی عورت حضرت خدیجہ ہی تھی۔ اس وقت آپ کے ورودیوں نے آپ پر ہر طرح کا الزام بھی لگا دیا، آپ کو کبھی کہا کسی نے پاگل، کسی نے جادوگر کہا، مگر آپ کے دشمنوں نے کبھی بھی آپ پر بھوگ ولاس کا آروپ نہیں لگایا۔ اگر انہیں کچھ اس طرح کا تو وہ دشمن اس بات کو بھی بڑھا چڑھا کر اس طرح کا پرچار پرسار کر دیتے۔ اب ہم لوگ جانتے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کیوں کی، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ جیسے کہ ہم سبھی کو معلوم ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد دنیا میں کوئی اور نبی نہیں آنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ہر پیغام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات زندگی کو عورتوں اور مردوں تک پہنچانا بہت ضروری تھا۔
آپ کے نبوت ملنے کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 4 سال کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے یہ محسوس کیا کہ آپ کے زندگی میں کوئی ایسی چھوٹی عمر کی عورت آئے جو اپنی آنکھیں اسلامی ماحول میں کھولی ہو۔ ایسی عورت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پریوار میں آئی تاکہ ان کو اچھی طرح سے تعلیم مل سکے اور اس کے بعد وہ عورتوں میں اسلامی تعلیم کو پھیلانے کا ذریعہ بن سکے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو چنا۔ 3 سال پہلے ساول کے مہینے میں یعنی کہ 620 عیسوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ اس کے 3 سال بعد جب آپ کی عمر 9 سال کی ہو گئی تو آپ کے والد حضرت ام رومان نے آپ کی وداعی کر دی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو وقت گھر میں گزرتا تھا اس میں ایک ایسی سمجھدار اور بدھیمان عورت کی ضرورت ہے جو آپ کی ایک ہی بات کو یاد کر سکے اور لوگوں میں پھیلا سکے۔ حضرت عائشہ اسلامی ماحول میں ہی اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت عائشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر آئی تو حضرت عائشہ نے اتنی کم عمر میں ہی قرآن پاک اور حدیث کی ساری باتوں کو ہی منہ زبانی یاد کر لیا اور وہ اس کے بعد لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانے لگی۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر جو سمجھداری دیکھی تھی اسی وجہ سے آپ نے نکاح کرنا پسند کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت عائشہ کی شادی کے لیے پہلے بھی پیغام حضرت ابو بکر کے پاس آ چکا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کی پیشکش کی تو حضرت ابو بکر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ایک صحابہ کا پیغام بھی آ چکا ہے، پہلے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر اس شخص کے پاس گئے، اس شخص کو نشے کی حالت میں پایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوٹ آئے، پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جواب بھیج دیا کہ ہمیں آپ کا رشتہ منظور ہے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کم عمر میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ طاقت پیدا ہو گئی تھی جو مرد کے پاس جانے کے لیے ایک عورت میں پیدا ہوتی ہے۔ ان سب کے باوجود کچھ ناسمجھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقی جو شادیاں کی تھی وہ سب بیوہ تھی، وہ طلاق شدہ تھی۔ شادیاں انہوں نے ان عورتوں کو سہارا دینے کے لیے کیا تھا، لیکن حضرت عائشہ نے اتنی کم عمر میں ہی شادی کیوں کی؟ انہوں نے اتنی کم عمر میں یہ خیال کیوں نہیں رکھا؟ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے، یعنی کہ ہر مسائل کے بارے میں بتایا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک بڑی عمر کے شخص کو ایک کنواری لڑکی کے ساتھ کس طرح کا ویوہار کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے وہ بتایا ہی نہیں بلکہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اسی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو ان کے بچپن کے عمر میں تقاضا تھا، یعنی کہ آپ نے ان کے بچپن کا پورا خیال رکھا۔ ایک مرتبہ مسجد کے پاس کچھ حبشی لڑکیاں عید کے دن کھیل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ، کیا تم حبشیوں کا کھیل دیکھو گی؟ اس پر حضرت عائشہ نے خواہش ظاہر کر دی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ کر کے عائشہ کو دیر تک ان کا کھیل دکھایا۔ اس کے علاوہ محلے کی لڑکیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کھیلنے کے لیے آیا کرتی تھی۔
جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر آتے تو وہ لڑکیاں ادھر ادھر بکھر جاتی۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو جمع کرتے اور فرماتے بھاگتے کیوں ہو، کھیلتے رہو۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی کہ دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کون آگے نکلتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ بہت ہی ہلکی پھلکی تھی اور دوڑ میں وہ آگے نکل گئی۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر سے دوڑ لگائی۔ اس وقت حضرت عائشہ تھوڑی بھری ہوئی ہو چکی تھی، اس لیے ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوڑ میں نکل گئے تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، لو آج میں جیت گیا۔